6 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک کسی بھی ایک دن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام، اللہ تعالیٰ کے یہ 3 اسم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ آئے، یعنی ہمیشہ وہ دولت مند رہے یا ضرورت کے مطابق اس کو اللہ رزق عطا فرماتا رہے، رزق ملتا رہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ سے لے کر 10 تک، آج 6 محرم الحرام ہے تو آج سے لے کر 10 تک کسی بھی ایک دن عمل صرف ایک دن ہی کرنا ہے، لیکن اس کی برکات آپ کو پورا سال ملتی رہیں گی۔ اس بندے کو کبھی بھی مالی تنگی نہیں آئے گی۔ اس کا کاروبار اگر چلتا چلتا رک چکا ہے تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اتنا چلے گا کہ کبھی وہ بندہ مایوس نہیں ہوگا، کبھی اس کی زندگی میں اس کی ایسی ضرورت نہیں ہوگی کہ جو نہ پوری ہوتی ہو۔ دیکھیں، یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ خاص کشادگی رزق کے لیے، اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، یا کوئی ایسا شخص جس کے پاس قرضے کی رقم نہیں ادا کرنے کی، وہ بندہ کرے تو اس کے لیے انشاءاللہ 10 محرم سے پہلے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے۔ اب بڑی سے بڑی حاجت بھی ہوگی تو وہ انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ 3 اسماء کیسے پڑھنے، اس کے ساتھ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں، یعنی کہ یہ 3 اسم پڑھنے ہیں اور یہ 3 کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پہلا کام کہ اپنی نیت اور اپنا یقین پختہ کر لیں کہ رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دل میں کسی اور کا خیال بھی نہ آنے دیں۔ رازق اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں اللہ کے بغیر کسی کو شفا نہیں مل سکتی، تو یہ اب نظریہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اللہ کو دل و جان سے مان لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے اور توجہ کے ساتھ یہ اسماء پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم برساتا ہے۔ اب اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ 2 اسم پاک ہیں جن کو ملا کر پڑھنا ہے، اور ایک اسم پاک کو آپ نے علیحدہ پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے اسم پاک کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کون سے اسم پاک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم پاک ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس اسم پاک کا مطلب یہ ہے بہت دینے والے۔ تو جب آپ نے اس پورے عمل کو شروع کرنا ہے تو شروع کرنے سے پہلے صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے جب یہ عمل کو شروع کرنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھیں گے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، اور دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ عمل کریں گے، اور یوں تصور کریں گے آپ بیٹھے، چاہے آپ گھر میں بھی ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، لیکن تصور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گنبد خضرا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی فوراً مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد کا نظام تمہارے لیے چلا دے گا۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میری فلاں فلاں حاجت ہے تو اس کو پورا فرما دے۔ اب یہ آپ نے تصور کر لیا، یہ نیت کر لی، اور عمل کو کرنے سے پہلے تمام اپنی نیتیں کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، ان تمام کی آپ نیتیں کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد پھر اس عمل کو شروع کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان الفاظ کو آپ سب سے پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک جس کا مطلب ہے کہ اور بہت دینے والے، اس کی برکت سے جو بندہ اس اسم پاک کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اس بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانہ غیب سے دولت عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس میں پاک ہے یا وہابو، اور یا وہابو کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کہ یعنی کہ بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر اپنے مال کو نشاور کرنا بے سوال۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد جب آپ نے نیت کر لی تو آپ کو الگ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے تو اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، جو بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ آج دنیا والوں سے کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو پہلے وہ اپنے مطالبے کرتے ہیں، اگر کوئی دے بھی دے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا اپنا کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس اسم پاک کا تعلق خاص کا رزق کے ساتھ ہے، حاجت کے ساتھ ہے۔ آمدن کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آمدن میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے کہ اس بندے کے گھر کو اللہ دولت سے بھر دیتا ہے، اور پورا سال انشاءاللہ اس بندے کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا۔ وہ شخص جو غربت اور تنگ دستی سے دو چار ہے، جس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، اور اس کے علاوہ گھر والے بھی اس عمل کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر یہ عمل آپ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کے گھر کے جتنے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرما دے گا، کیونکہ مال و دولت میں اضافہ اس عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے، ورنہ تو یہ عمل ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں ساری دور ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ جس جگہ اس عمل کو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، جس جگہ یہ کلمات آپ بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ صاف مصلی ہوگا، باوضو ہوں گے، تو عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ اسی جگہ سر سجدے میں رکھ لیں گے، اور پھر سر سجدے میں رکھ کر ان اسماء کو آپ پڑھیں گے۔ دوبارہ ان اسماء کو آپ نے پھر جب سر سجدے میں رکھ لینا ہے تو پھر صرف آپ نے ان اسماء کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جب ویسے اس کی تسبیحات پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے اس کی تعداد کو زیادہ پڑھنا ہے، وہ تعداد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ان اسماء کو، یہ جو اسم پاک ہے یا وہاب، اور اس کے ساتھ دوسرا اسم پاک جو ہوگا وہ ہے یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ یا وہاب کا مطلب بہت دینے والے، یا رزاق مطلب رزق دینے والا۔ اب اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے ساتھ ایک تیسرا اسم پاک ہوگا جس کے ذریعے آپ کو ساری دنیا پر اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، اس سے آپ کو تسخیر ملے گی، اور اب آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب رزق دولت اس بندے کے پیچھے بھاگتا آتا ہے جو بندہ بھی پڑھتا ہے۔ یہ اسم پاک جمالی ہے، رزق کیونکہ ہر بندے کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، اس اسم پاک کے فراغی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے کھولتے ہیں۔ رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے بندے کو نجات ملتی ہے، اصول رزق کے نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوتا ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں، اس وظیفے کی بدولت ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی رزق کے سلسلے میں نئی نئی قسم کے اسباب تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے نئی نئی راہیں کھلیں گی جب اس عمل کو کریں گے۔ تو یہ عمل آج آپ نے انشاءاللہ اس ترتیب کے مطابق کر لیا تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہی خیر و برکت ہوگی، اور کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، اس بندے کی جیب سے انشاءاللہ کبھی دولت ختم نہیں ہوگی جو بندہ بھی اس اسم پاک کو پڑھ لیتا ہے۔ اب ان دونوں اسماء کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یعنی کہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک شمار کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے ان اسماء کو، اور آخر میں سر سجدے میں رکھ کر آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور سجدے میں جب سر رکھ لیں تو آپ نے صرف 11 مرتبہ ان اسماء کو پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر ایک ہی تصور کرنا ہے۔ تو لیکن اب آپ نے ان کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ان کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ان دونوں اسموں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 111 مرتبہ
ان اسما کو پڑھنا۔ اس کے بعد اب آپ نے دوسرا کیا کام کرنا ہے کہ دوسرا جو اسم پاک ہے اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اسم پاک ہے ربی، بڑا آسان سا ہے، لیکن یہ ہر جگہ غلبے کے لیے اور تسخیر کے لیے، دولت کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے، کوئی شخص اگر قرضے کے اندر مبتلا ہے، قرضے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، یا قرضے کے اندر جکڑ چکا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کوئی راستہ نہیں، اس کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے لیے اللہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اسماء کیا ہیں؟ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ ہیں وہ کلمات۔ اب جیسے آپ نے پہلے کلمات پڑھے ہیں، یعنی کہ جو میں نے آپ کو 2 اسم پاک بتائے ہیں، جو آپ نے وہ اسم پاک پڑھے ہیں ان کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور ان کے اول آخر بھی آپ لوگوں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے اور درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کوئی دوسرا درود پاک، کیونکہ اس عمل کے ساتھ یہ خاص ہے۔ جب اس عمل کو مکمل کر لیں گے، سر سجدے سے اٹھائیں گے، پھر آپ نے صرف ایک اسم پاک، ان تینوں اسماء میں سے ایک اسم پاک اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ لکھ کر جب تک وہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، آپ کے پاس وہ محفوظ رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی بہاریں آپ کو ساری زندگی ملتی رہیں گی، کیونکہ استغفار آپ نے سب سے پہلے پڑھا ہے، اس کی تعداد بھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد عمل کو شروع کیا، 2 اسم پاک پڑھے، تیسرے نمبر پر آپ نے یہ اسم پاک پڑھا اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھا، پھر 11 مرتبہ وہی اسم پاک پڑھے۔ تو اب انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ سر سجدے سے اٹھائیں گے، جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ والے تو فرماتے ہیں سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اللہ اس بندے کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور اس کے تمام مسائل اور تمام حاجتوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر صبح کے وقت، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسے وقت میں اس عمل کو نہیں کرنا کہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جس وقت سجدے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سجدہ کرنا منع ہے، اور تیسرا جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، یعنی کہ 11:30-12 بجے کے قریب، تھوڑا سے 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ 3 ٹائم کے علاوہ آپ پورے 5 دنوں میں کسی دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 6 محرم الحرام یا 7 محرم الحرام، 8 محرم الحرام۔ اب میں دنوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آج ہفتہ ہے تو 6 محرم الحرام ہے، اتوار 7 محرم الحرام، اور پیر 8 محرم الحرام، منگل 9 محرم الحرام، بدھ 10 محرم الحرام۔ تو ان دنوں کے اندر آپ کسی دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ان کو آپ کو ایک ایک لفظ سمجھا دیا ہے تاکہ کسی جگہ بھی آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں، آپ مشکل کا شکار نہ رہیں، آپ کو عمل کے اندر ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ سمجھ نہیں آئی اور پھر عمل کے اندر کوئی مسٹیک نہ کر لیں، کوئی غلطی نہ کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک تالا ہے، چابی ہوتی ہے اس تالے کی، اگر چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح اگر وظائف میں آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ نہیں بنے گا، بات نہیں بنے گی۔ البتہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نام ہے، پڑھنے سے برکات تو مل جاتی ہیں، لیکن پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ثواب تو ملتا ہی ہے، ثواب میں تو کمی نہیں آتی، لیکن جو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس ترتیب کے مطابق پڑھا جائے اس کے اندر تاثیر اور طاقت بے حد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آزمودہ ہوتا ہے اور یہ آزمایا ہوا ہے۔ اور ان اسماء کو آپ نے اس طرح پڑھ کر، اب جو اسم پاک آپ نے لکھنا ہے وہ صرف آپ نے 7 مرتبہ لکھنا ہے، اور وہ اسم پاک ہے یا رزاقو، صرف ایک اسم پاک آپ نے لکھنا ہے، لیکن جب پڑھنے ہیں تو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ ان کو جو میں نے بتایا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا تھا، اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ نے درود پاک کے ساتھ پڑھنا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی دم کرنا چاہتے ہیں پانی بھی دم کر سکتے ہیں، اگر پانی نہیں دم کرنا تو ویسے تصور کے اندر ہی بھی آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے تصور میں پہلے اپنے سینے پر دم کر دیں تاکہ آپ کا مقدر روشن ہو، آپ کا سینہ روشن ہو، آپ کی قسمت روشن ہو۔ پھر آپ اسی طرح تصور میں ہی اپنے گھر کے اندر چاروں اطراف میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس دم کے ذریعے آپ کا گھر بھی اللہ تعالیٰ مال و دولت سے بھر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے استغفار کا جو میں نے تصور دیا اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بس عمل کو کریں اور استغفار نہ پڑھیں۔ تو پہلی چیز ہی جو بنیادی ہے وہ آپ نے استغفار پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے، کیونکہ استغفار سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ استغفار تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور وہاں سے رزق اللہ دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے صرف روزانہ 70 مرتبہ اسی استغفار کو اپنے معمول میں رکھنا ہے۔ باقی چاہے کوئی عمل بھی نہ کریں لیکن اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ اور درود پاک یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف روزانہ 50 مرتبہ درود پاک کو معمول میں رکھیں، اور جو میں نے یہ آپ کو ایت بینات اور دوسرا اس میں پاک بتایا ہے فانتصر والا، اس کو آپ نے 200 مرتبہ آج پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بہاریں، اس کی برکتیں اب آپ کو ساری زندگی ملتی رہیں گی۔ اور وہ جو اس میں پاک آپ نے لکھا ہے اس کو آپ نے اپنے پاس جیب میں پرس میں محفوظ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت پھر آپ دیکھیں گے اور ہاتھ اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ کیسا عمل ہے جس کے ذریعے زندگی